دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھی تقریر کی ہے، جذباتی تقریر کی ہے اور باتوں کی حد تک ماشاءاللہ مجھے پسند آئی ہے، لیکن حقائق بہت مختلف ہیں جناب جہاں صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے فردوس صاحب نے بات کی، کچھ شارٹ ٹرم منصوبے ہیں، کچھ لانگ ٹرم منصوبے ہیں۔ ابھی جو موجودہ حکومت کے اوپر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انہوں نے موجودہ معیشت سے باہر نکل کے آنا ہے، اور جو ہمارے پہلے شیڈو منسٹر تھے فائنانس کے، جب تحریک انصاف نے ان کو نامینیٹ کیا تو وہ اپنا ہوم ورک صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، اور موجودہ یہی مسئلہ آیا ہے کہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے مزید مسائل کے اندر ہم گرتے جا رہے ہیں۔ جو معاشی اصطلاحات وہ لے کے آئے، جو اصلاحات انہوں نے کی، اس سے ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان امپورٹ کر رہا ہے چیزیں، ان کے اندر کمی آئے گی اور ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور انہوں نے کیا کیا، پیسے کی ڈیویلویشن کر دی اور اس کے اوپر ٹیکسز بڑھا دی جو آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس سے ہوا یہ کہ آپ جب سی پیک لگا رہے ہیں اتنا بڑا، تو اس کے اندر ایک بہت وسیع تعداد کے اندر اور ایک خطیر رقم کے اندر آپ چیزوں کو امپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ اتنا بڑا پروجیکٹ لگا رہے ہیں۔ آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز بڑھا دیا، جس سے کیا ہوا کہ اب بالآخر نتیجہ کا نکلا کہ خسارہ آپ کو دوبارہ سے اٹھانا پڑا۔ اسی صورت میں ایکسپورٹ جو ہے آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح سے بڑھیں گی، لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ عالمی میڈیا کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ نام خراب کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ تحریک انصاف کا اپنا ذاتی خود ہے۔ آج ہی جو 2 دن قبل تحریک انصاف کے جو فائنانس منسٹر ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو وہاں پر ان کے اوپر یہ سوال اٹھائے گئے کہ پاکستان کا باہر کے آپ انویسٹر کو چھوڑیں، پاکستان کا جو اپنا انویسٹر ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے بہت زیادہ کترا رہا ہے۔ وائی؟ ایف بی آئی کی طرف سے اتنے بڑے بڑے نوٹس ہر ایک بزنس مین کو بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں جب احتساب کی، ٹھیک ہے آپ سچے ہوں گے احتساب کے اندر، لیکن جو آپ کے نیچے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سچے نہیں ہیں، وہ آپ کے احتساب کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ نوٹسز بھیج کے نا تو اتنی بڑی بڑی رشوتوں کی رقمیں وصول کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تو آپ ایک معاشی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کے وزراء کے بیان دیکھ لیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، جو اسٹاک مارکیٹ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے انویسٹ کرنا ہے، وہ آپ کے وزراء کے بیان کو دیکھتا ہے۔ آپ کے ایک وزیر کا بیان، ایک نکلا ہوا جملہ اسٹاک مارکیٹ کو اوپر کر سکتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کو نیچے کر سکتا ہے۔ غیر سنجیدہ قسم کے لوگ آپ لوگوں نے بیٹھائے ہوئے ہیں اور وہ غیر سنجیدگی سے بیان دیتے ہیں۔ کیا بیان دے رہے ہیں؟ کل وہ جو انہوں نے دیا ہے، فواد چودھری صاحب نے بیان کہ جی خزانہ پریشان ہو گیا کہ اس کو کوئی لوٹنے والا ابھی تک نہیں آیا۔ ابھی آگے بہت بڑی بڑی سٹوریز آ رہی ہیں، یہ رزاق داؤد صاحب کی ہے، اس کے بعد عارف نقوی صاحب کی سٹوریز آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو وہ وہاں کے شنگھائی الیکٹرک اور پاکستان کی الیکٹرک کے جو ڈیلز ہوئی ہیں اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ملاقاتیں کروائی گئی ہیں عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ انوالو ہوئی۔ آگے 2-3 ہفتوں میں آپ کو بڑی بڑی سٹوریز دیکھنے کو آ رہی ہیں کہ جو وعدے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن فری نظام دے دیا۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، آپ ساری سچویشن کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ ایسی اصلاحات لے کے آتے جس کے ذریعے سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی، آپ ایسا ماحول پیدا کریں جہاں پہ تجارت ہو۔ آپ اس ماحول کو کمزور کر رہے ہیں، آپ نے امپورٹ بھی کرا دی، آپ نے ایکسپورٹ بھی کرا دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں جب اس کے بعد جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے۔ پچھلے 5 ماہ کے اندر جب حکومت آئی ہے اقتدار کے اندر، اگر آپ پیپلز پارٹی کا 5 ماہ نکال کے دیکھیں، اگر آپ نون لیگ کا 5 ماہ نکال کے دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے $10 ارب کا قرضہ زیادہ لیا ہے بنسبت نون لیگ کے، زیادہ قرضہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ زیادہ اس کے اوپر بحران کو اوپر آپ زیادہ اس کو اس طرح سے بڑھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را آپ ذرا کچھ اصلاحات صحیح طریقے سے کریں اور معیشت کو صحیح ڈگر کے اوپر لے کے جائیں۔ اگر اسی طریقے سے آپ چلتے رہے، اب منی بجٹ کیوں لا رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی ان کی نالاکی ہے منی بجٹ کو لے کے آنا۔ جب وہ منی بجٹ پوری دنیا میں کیوں لایا جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلے بجٹ کے اندر جو پیش کیا تھا وہاں پر جو آپ نے ٹیکسز لگائے تھے اور ان ٹیکسز کی وجہ سے آپ نے سوچا تھا کہ ملک کے پاس جو وسائل آئیں گے، جو پیسہ اکٹھا ہوگا، اس کے بعد آپ اس کے ذریعے سے اپنی ادائیگی کریں گے۔